السلام علیکم ویورز کرولس عثمان سیریز کے دوسرے ٹریلر میں جس جملے نے سب سے زیادہ دل کو چھوا وہ جملہ تھا جو عثمان غازی نے ارطغرل غازی کی قبر پر جا کر کہا، اور یہ ڈائلاگ تھا کہ آپ فکر مند نہ ہوں ارطغرل غازی، آخر بہت سی کوششوں اور ایک لمبے عرصے کے بعد عثمان بے اپنے بابا کا خواب پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس ٹریلر کی سب سے پاورفل لائن تھی۔ اس عظیم سلطنت کا خواب عثمان بے کے بابا ارطغرل غازی نے دیکھا تھا۔ ہزاروں مخالفین کی مخالفتوں کے باوجود عثمان بے اب سلطنت کے قیام میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور دوسرا ٹریلر سامنے آنے کے بعد اب فینس کا قسط دیکھنے کے لیے انتظار اور بھی بڑھ چکا ہے، کیونکہ ویورز نئی آنے والی قسط کے دونوں ٹریلرز ایک نئی عجیب کہانی لے کر سامنے آئے ہیں، ایک ایسی کہانی جو کہ کرولس عثمان سیریز میں پہلے پیش نہیں کی گئی تھی۔ ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نئی کہانی کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بات کریں گے کہ براک اوزوویچ نے اپنی لیٹسٹ انٹرویو میں ہمیں کرولس عثمان کے حوالے سے خوشخبری دی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یعقوب عثمان بے کی سلطنت کے قیام کو ناکام بنانے کے لیے کیا بڑی سازش کریں گے؟ آنے والے وقت میں یعقوب بے عثمان بے کو ناکام بنانے کے لیے عثمان بے کے کس دشمن کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ یعقوب بے کن ترک سرداروں کو سونے کے سکوں کے بدلے خریدنے والے ہیں؟ سفید داڑھی والوں کی طرف سے سلطنت کے قیام کی خوشخبری کے بعد عثمان بے کب سلطنت کے قیام میں کامیاب ہو جائیں گے؟ عثمان بے کے سلطان بننے کے بعد عثمان بے کون سے نئے قلعوں کی فتوحات کریں گے؟ سیریز میں بازنطینی اور منگول دشمنوں کے بعد عثمان بے کے کون سے نئے اتحادی کی واپسی ہونے جا رہی ہے؟ منگول کمانڈر امیر چوبان عثمان بے کے خاندان کو کیا بڑا نقصان پہنچائے گا؟ گونچا خاتون کا کردار سیریز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ویورز ان سب سوالات کی تفصیل اور بھی بہت سے دلچسپ خبروں کے بارے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویورز بات کریں یعقوب بے کی تو اس وقت اس کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ عثمان بے نے یعقوب بے کو واضح طور پر للکار دیا ہے۔ یعقوب بے جو ابھی تک فرضی سلطان کے طور پر سامنے آئے تھے، اب یعقوب بے کی نقلی سردار بننے کی کہانی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ سب سردار اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے کہ یعقوب بے نے وہ جعلی فرمان جاری کیا تھا۔ دوسری طرف ترک زمینوں پر آخری منگول کمانڈر امیر چوبان کی انٹری ہو چکی ہے۔ ایک طرف یعقوب بے اپنی الگ سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف امیر چوبان سب کو اپنی سلطنت کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر آتی ہے عثمان بے کی کہانی، جو ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہر طرف انصاف ہو، اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ عثمان بے کا پلڑا کافی بھاری جا رہا ہے، کیونکہ تمام ترک سرداروں نے عثمان بے کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ ترک سرداروں کی اکثریت کی وجہ سے عثمان بے سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سفید داڑھی والوں نے بھی اب واضح طور پر عثمان بے کو یہ خوشخبری دے دی ہے۔ ابھی سیریز میں ہم نے دیکھا کہ عثمان بے کے نئے بازنطینی اور منگول دشمن سامنے آ چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بازنطینی اور منگول آپس میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ منگولوں اور بازنطینیوں کا اتحاد ہمیشہ سے ترکوں کے لیے خطرناک رہا ہے، کیونکہ بازنطینی اور منگولوں کے اتحاد کی واحد وجہ مسلمانوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اور ابھی شہنشاہ اینڈرونیکوس اپنی بہن ماریا کی شادی منگول خان سے کروانا چاہتا ہے۔ منگول اور بازنطینی اس شادی کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عثمان بے جانتے ہیں کہ اگر منگولوں اور بازنطینیوں کی آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے تو ان کے لیے مشکلات اور بھی بڑھ جائیں گی۔ ویورز جیسے جیسے سیریز میں وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے اس سیریز کی کہانی اور بھی دلچسپ ہو رہی ہے، کیونکہ سیریز میں اب وہ تاریخی وقت دکھایا جا رہا ہے جب بازنطینی اور منگول کمزور ہو رہے تھے، لیکن پھر بازنطینی اور منگولوں نے خود کو مضبوط بنانے کے لیے بڑا منصوبہ بنایا۔ منگول خان اور بازنطینی شہزادی ماریا کی شادی کروا کے روم اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن عثمان بے نے بازنطینی شہزادی کو اغوا کر لیا۔ اب عثمان بے کے لیے بازنطینیوں سے بھی زیادہ خطرہ منگول اور یعقوب بے ہیں۔ یعقوب بے عثمان بے کو ہر میدان میں ہرانے کے لیے سازشیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی یعقوب بے جیرکتائی کے ذریعے عثمان بے کے ہر قدم پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یعقوب بے کا جیرکتائی پر بھروسہ کرنا ناکام ہو جائے گا۔
زیر کوتاہی یعقوب بے کو عثمان بے کی خبریں دینے کی بجائے یعقوب بے کی ساری خبریں عثمان بے کو دیں گے۔ آنے والی قسط میں ہم سیریز میں کیتے قلعہ کے تیکفور کو بھی دیکھ سکیں گے۔ سلطنت کے قیام سے پہلے عثمان بے کا ہدف کیتے قلعہ کو فتح کرنا ہوگا۔ کیتے قلعہ کے تیکفور کے ساتھ ساتھ اترانوس قلعہ کا گورنر بھی سامنے آئے گا۔ عثمان بے کو ایک وقت میں بہت سے دشمنوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ ویورز، اب اورحان بے اور ہولوفیرا خاتون کے فینس جو کہ پریشان ہیں کہ دونوں ٹریلرز میں ہولوفیرا مسنگ ہے، اور بہت سے فینس تو اس بات سے پریشان ہیں کہ کیا ہولوفیرا کو بھی نیا ڈریس پہنایا جائے گا، اور میرے خیال میں انہیں ہولوفیرا کے مسلمان ہونے سے زیادہ اس بات کی پریشانی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ سردیاں آ گئی ہیں تو ہولوفیرا کا ڈریس بھی چینج ہوگا۔ ویسے ہولوفیرا کے معاملے میں ہر لحاظ سے زیادتی ہوئی ہے۔ ہولوفیرا بازنطینی یعنی شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس حساب سے اسے شاہی ڈریس نہیں دیا گیا، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اسے بازار میں عام عورتوں کی طرح کپڑے بیچنے پر لگا دیا گیا۔ آپ خود بتائیں کہ تاریخ میں کہاں ملتا ہے کہ بازنطینی شاہی گھرانوں کی لڑکیاں ترک بازاروں میں کپڑے بیچا کرتی تھیں۔ تو بہرحال اورحان اور ہولوفیرا کے فینس پریشان نہ ہوں، آنے والی قسط میں ان دونوں کے سینز کے بارے میں خبریں تو موجود ہیں، لیکن وہ اس لیے شیئر نہیں کی جا رہی کیونکہ اگر ڈیٹیلز پہلے ہی بتا دی جاتی ہیں تو محمد بزدیک بہت سے سینز چینج کر دیتے ہیں، یا پھر وہ سینز ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ محمد بزدیک نے ٹریلر میں ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں دکھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بزدیک اس معاملے میں رازداری رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یوٹیوبرز اورحان اور ہولوفیرا کے معاملے میں خاموش ہیں۔ ویورز، کسی کردار کی ذمہ داری لینا اور پھر 5 سال تک اسے نبھانا، اور جس ڈرامے میں ایک کردار نبھایا جائے اس ڈرامے کو کسی بھی ایوارڈ کے قابل بنانا ایک ایسی کامیابی ہے جو براک اوزویٹ کے حصے میں آئی، اور یہ براک اوزویٹ کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ٹریلر میں تینوں بچے اکٹھے ہو کر اپنے والد کو عظیم الشان ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اپنے حالیہ انٹرویو میں براک اوزویٹ نے کہا ہے کہ عثمان غازی کا کردار ایسا کردار ہے جسے وہ 6 سالوں تک نہیں بلکہ 20 سالوں تک ادا کر سکتے ہیں، اور جب جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ اب تک آپ نے جتنے بھی کردار اپنے ڈراموں میں ادا کیے ہیں ان میں سے کس کردار سے آپ کا مضبوط کنیکشن رہا اور کیوں ہے، تو براک اوزویٹ نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ عثمان بے کے کردار کے لیے میرے دل میں خاص جگہ ہے۔ ویورز، اس انٹرویو میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ عثمان غازی نے 6 سالوں کی بات کی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان غازی 6 سیریز تک یہ کردار ادا کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں یکسلش اورحان کا معاملہ ایک دم ہاٹ ٹاپک بن گیا تھا۔ نئے دیکھنے والے ناظرین کو بتا دوں کہ کورولوس عثمان کے بعد اورحان غازی پر جو سیریز بنے گی اس کا نام یکسلش اورحان ہے، جس کا مطلب ہے اورحان کا عروج۔ اورحان بے کی زندگی پر بننے والی کہانی میں عثمان بے کا کردار بھی سامنے آئے گا۔ ہم عثمان بے کو سلطان کے طور پر سامنے دیکھ سکیں گے، اور ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ محمد بزدیک ترک اداکاروں سے رابطے کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اب اس کی تیاریوں کے بارے میں خبریں ملنا بند ہو گئی ہیں، اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ محمد بزدیک کورولوس عثمان کا ایک اور سیزن بنانا چاہ رہے ہیں، اور 5ویں کی بجائے 6واں سیزن اس سیریز کا آخری سیزن ہوگا۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھیں تو کیا آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ کورولوس عثمان کا ایک اور سیزن آئے گا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Subscribe and press the bell icon.